اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالمین کے لیے، جو بھی چاہے وہ نباتات سے ہو، جمادات سے ہو، انسانات سے ہو، حیوانات سے ہو، جس بھی گروہ سے ہو، سب کے لیے رسول رحمت للعالمین ہے۔ رسول رحمت ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں یاد رہے رسول کو صرف رسول اسلام نہ کہا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بھی رسول کو رحمت للعالمین کہا، اور جو حدیث میں ہے قال رسول اللہ، رسول کی نسبت اللہ سے ہے۔ اب اللہ کی یہ توحید اور اس کی مالکیت جہاں جہاں ہے وہاں وہاں رسول کی رسالت کی گفتگو ہوگی۔ یعنی کوشش کی جائے کہ رسول اسلام کے بجائے ہم کہیں رسول خدا نے یہ فرمایا۔ جب رسول رحمت للعالمین ہے تو اس کے باوجود بھی کچھ لوگ رسول کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ صرف مار کاٹ کرنے آئے تھے، ان کا دین تلوار سے پھیلا، ان پر الگ الگ الزامات لگائے گئے، کہا یہ وائلنس والا مذہب لے کر آئے، قرآن کی آیتیں وہ وائلنس اور دہشت گردی سکھاتی ہیں۔ دین اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، خشونت پایا جاتا ہے، ان کے ہاں سنگ دلی پائی جاتی ہے۔ یہ آخر جب رسول رحمت للعالمین ہے جو ہر انسان کی بھلائی چاہتا ہے، میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کو صرف اسلام کا پیغمبر اور دین اسلام کا رسول سمجھ کے نہ، اگر آپ کو حق کا راستہ چاہیے، سچ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو سچائی کہاں ملے گی، اس عنوان سے رسول کو پڑھا جائے۔ اگر باطل کا مقابلہ کرنا ہے تو باطل سے مقابلہ کیسے کیا جاتا ہے، اس عنوان سے رسول کو پڑھا جائے۔ اور رسول کو سمجھنے کے لیے مسلمانوں سے طے نہ کیجیے گا، قرآن پڑھیے، رسول کی صفات کو دیکھیے، رسول کی چیزوں کو سمجھیے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رسول واقعاً رحمت للعالمین ہے۔ رسول خدا پر الزامات یہ لگائے گئے کہ یہ رسول جو آئے 40 سال میں انہوں نے اعلان نبوت کیا، 13 سال مکے میں رہے، پھر اس کے بعد 10 سال مدینے کی زندگی، اور جب مدینے کی زندگی دیکھی جائے تو اس میں 2 ہجری سے رسول خدا نے جو جنگ، دفاعی جنگ کی ہے، اس کے حوالے سے اب 9 سال میں کل بتایا جاتا ہے یہ 85 جنگ رسول نے کی۔ اور اسی اعتبار سے سوال کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے کہ جو 9 سال میں 85 جنگ کرے وہ پھر کیسا ہوگا، وہ یقیناً خشونت والا ہوگا، سنگ دل ہوگا، وہ مہربان نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، رسول خدا جیسا مہربان کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات میں خدا کے بعد اگر کوئی مہربان ہے تو وہ صرف اور صرف رسول خدا، اور اس کے بعد مولا کائنات۔ رسول خدا کے لیے سورہ توبہ میں حریص علیکم، حرص، حالانکہ حرص ایک بری عادت ہے، مگر رسول کے لیے حرص کہا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ رسول کے حرص اس بنیاد پر، رسول کو لالچ صرف اس بات کی ہے کہ کوئی بھی اس کائنات میں حق کے راستے سے دور نہ رہے۔ دین اسلام جو آیا تھا وہ حق کو پہنچانے کے لیے۔ ایسے عموماً جو جنگیں ہوتی ہیں اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کچھ لوگ قتل و غارت کو مقصد بناتے ہیں، کچھ لوگ مال غنیمت کو مقصد بناتے ہیں، کچھ لوگ لوٹ پاٹ کو مقصد بناتے ہیں، کچھ لوگ اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ مگر دین اسلام نے جتنی بھی جنگیں، دفاعی جنگیں کی ہیں، اس کا کہیں بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے اپنی خوشی چاہیے، نہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو حق والے ہیں ان کا دل مضبوط ہو، اور جو حق کی تلاش میں ہیں ان کے لیے راستہ فراہم ہو۔ اسی لیے دین اسلام پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلا۔ جو سوال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اگر ان کے پہلے نائب کو بھی دیکھا جائے جو مولا کائنات یعنی حضرت علی ہیں، ان کی بھی زندگی وہ 4.5 سال یعنی 4 سال 9 مہینے کی حکومت میں 3 بڑی جنگیں، اور اس میں سے بھی 3 بڑی جنگوں میں سے ایک جنگ صفین 18 مہینہ۔ کربلا کی پھر جنگ کو پیش کیا جاتا ہے، کربلا بھی جنگ ہی جنگ ہے، ایک دن میں 72 لوگ شہید ہوئے۔
یعنی یہ ایک سوال بتایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ دین اسلام صرف خشونت کا مذہب ہے، مار کاٹ کا مذہب ہے؟ نہیں، جتنی بھی اسلام کی طرف سے جنگ ہوئی ہے وہ سب ڈیفینسو وار ہے، سب دفاعی وار ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جنگ بدر کیوں ہوئی تھی۔ جنگ بدر کی وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ بدر کی وجوہات کے لیے خود قرآن نے دلیل دی ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے پہلی مرتبہ 2 ہجری میں مسلمانوں کو اجازت مل رہی ہے، اوزن للذین، اب پہلی مرتبہ اجازت مل رہی ہے کہ یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج کی آیت نمبر 39، کہ اب تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو، ان سے تم اپنا دفاع کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اچھا، وہ ظلم کیا تھا؟ الذین اخرجوہم من دیارہم بغیر حق، ان کا ظلم تمہارے اوپر یہ تھا کہ تم کو تمہارے گھروں سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی غلطی کے ان لوگوں نے نکال دیا۔ اور صرف جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا الا ان یقولوا ربنا اللہ، جرم یہ تھا کہ تم لوگ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یعنی پہلی مرتبہ جو اجازت بھی ملی ہے وہ اس وجہ سے کہ پہلے یہ مکہ کے قریش، ان لوگوں نے ان پر ظلم کیا تھا، رسول کی توہین کی تھی، ہر طرح کا ظلم ڈھایا تھا۔ تو یاد رہے کہ رسول اسلام نے، رسول خدا نے جو یہ جنگ کی ہے وہ اصل میں دفاعی جنگ ہے، اور وہ بھی آخری مرحلے میں۔ 13 سال جو مکے میں رہے وہ جنگ نہیں ہے۔ اب کیسے کہا جائے کہ یہ رسول صرف خشونت والا دین لے کر آئے تھے، صرف لڑنے کے لیے آئے تھے، صرف مار کاٹ کے لیے آئے تھے؟ نہیں، جو پھولوں کو بھی اس لیے نہیں مسلتے تھے کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے، کہیں کسی کا حق ضائع نہ ہو جائے، وہ کیسے صرف لوگوں کو قتل کرنے پہ خوش ہوگا؟ رسول خدا آخری مرحلے تک کوشش کرتے تھے کہ ہدایت ہو جائے۔ اس لیے قرآن نے حریص علیکم ان کے لیے کہا ہے۔ رسول رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اب اگر جو بھی جس زمانے میں جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر اپنے مذہب کے اینک، تعصب کے اینک اور خالی ذہن رکھ کے اگر گفتگو اور ان کی باتیں اور ان کے قول کو اگر پڑھنا شروع کرے، یقین جانے اسے بھی ہدایت ملتی رہے گی۔ بہت سے لوگ رسول کے صرف کردار اور اخلاق کے ذریعے مسلمان ہو گئے۔ دین اسلام کی ایک اور بڑی اہم چیز وہ ہے کہ دین اسلام مکمل دین ہے۔ جو رسول دین لے کر آئے، ہر چیز کا حکم بتایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پابندی ہے اسلام، یہ بتاتا ہے صبح ایسے اٹھو، ایسے لیٹو، ایسے بیٹھو۔ نہیں، اللہ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اور مذہب اور دین سے اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ہر لمحہ اللہ اپنے بندوں کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نیند بھی کہیں کینہ اور حسد کے دائرے میں چلی جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم جو چل رہے ہو وہ بھی کہیں تکبر کے ساتھ تمہارا یہ چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی سے مل رہے ہو تو سخت لہجے سے ملو۔ اللہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر تم کسی کے پاس جا رہے ہو تو انانیت کے ساتھ نہ جاؤ۔ یعنی اس لیے وہ خیال کر رہا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچے پہ مہربان ہوتا ہے، جب باپ اپنے بچے پہ مہربان ہوتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ ہر چیز میں بار بار اپنے بچے کو سمجھاتا ہے، بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، بیٹا تم ایسے لوگوں سے ملا کرو، بیٹا ایسے کھانا کھایا جاتا ہے، بیٹا پڑھتے وقت یہ خیال کیا جاتا ہے، بیٹا اس طرح سے کھیلا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں سے یہ کام کہتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قید خانے میں رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز پہ انہیں ٹارچر کر رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا۔ نہیں، یہ ایک فکر مند باپ کی علامت ہے کہ وہ ہر چیز پر اپنے بچے کے لیے مشورہ دے، اسے نصیحت کرے۔ اسی طرح رسول خدا، یہ دین، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ اللہ، یہ ہر چیز پہ مسواک کرنے کا یہ ثواب ہے۔ آنکھوں پہ اس طرح سے، آنکھ اگر آیت الکرسی پڑھ رہے ہو تو آنکھ کو اس طرح سے بند کر کے پڑھو۔ بولتے وقت تمہارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے، تمہارے سونے کے وقت تمہارے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بار بار ہر چیز کو بتایا جا رہا ہے
وہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بہت محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں بہت چاہتا ہے، رسول خدا بھی ہمیں بہت چاہتے ہیں، قرآن بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم ہر لمحہ اس کی بتائی ہوئی باتوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ خود خدا کی طرف سے لطف و کرم اور احسان ہے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے، خدایا ہمیں واقعاً ہر لمحہ اپنی رحمتوں کے لیے، اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل حال قرار دینا۔ آمین یا رب العالمین۔